السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. چیئرمین نیب کی تعیناتی اور ان کی پرفارمنس کو کنٹروورشل بنانے کی بہت کوشش. مجھے خود کئی معاملات میں اختلاف ہیں کہ بزنس مین کے کیسز میں بزنس مین ڈر جاتا ہے, اس پروسیس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل کارکردگی جناب جاوید اقبال صاحب کی ریمارکیبل ہے, ابو بورڈ ہے, یاد رکھیے گا. پاکستان کے پیارے لوگوں, پاکستان سے پیار کرو, بدعنوانی کی لعنت سے سب مل کر انکار کرو. نیب کا وعدہ ہے پاکستان کے سچے اور کھرے عوام کے ساتھ. اب کوئی بدعنوان نہیں رہے گا ہمارے پیارے پاکستان میں. نیب ایک دن بدعنوانی جڑ سے کاٹ کے پھینکے گی. نیب کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر وحدت کا اظہار کرو, اظہار کرو. پاکستان کے پیارے لوگوں, پاکستان سے پیار کرو. احتساب بلا تفریق ہوگا اور ہوتا رہے گا جب تک ایک بھی کالی بھیڑ پاکستان کے کسی اندھے غار میں سانس بھی لے رہی ہے. نیب نشان عبرت ہے سب کالی بھیڑوں کی خاطر. ان کے خلاف آواز اٹھاؤ, قوم کو بھی بیدار کرو. پاکستان کے پیارے لوگوں, پاکستان سے پیار کرو. کرپٹ لوگوں میں بھی مختلف درجات ہیں. کوئی بہت زیادہ کرپٹ ہے, کوئی درمیانہ کرپٹ ہے, کوئی تو ایکسٹرا آرڈنری کرپٹ ہے. یہ جو ایکسٹرا آرڈنری کرپٹ ہے, کبھی آپ دیکھیے گا منحوس چہرے ہوتے ہیں, منحوس چہرے پہ نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے, اللہ کی لعنت ان کے چہروں پر موجود ہوتی ہے, جو نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا کرپٹ آدمی ہے. کبھی غور کیجئے اس بات پہ. یہ جو پاناما لیکس ہے جو آپ نے دیکھا ہے نا, یہ معاملہ جو اٹھا ہے, یہ بھی قدرت کی طرف سے اٹھا ہے, اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے معاملات اٹھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ کر لیا, وہ کر لیا, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے گا کیسے کیسے لوگ پکڑ میں آئیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. کبھی کوئی واقعہ دو ماہ کے بعد ہوگا, کوئی 4 ماہ کے بعد ہوگا, کوئی 6 ماہ کے بعد ہوگا, کوئی 1 سال کے بعد ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے, ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا, ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہو, میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی, تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے, وہی نیب ہے, وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اصول نہیں بدلا, کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا. بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا, کیونکہ پتا تھا نیب نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. سو اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا, اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے. ایسا چیئرمین نیب تاریخ میں نے نہیں دیکھا. میں اتنے عرصے سے سارے کیسز دیکھ رہا ہوں, جو ریکوری ہوئی ہیں, تاریخی ریکوریاں ہوئی ہیں باقاعدہ. میں بیٹھ کے کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ وہ عمران خان کا ٹویٹ چل جائے. نیب ان لاسٹ 3 years ٹینیور آف پی ٹی آئی 2018 سے 2020 یہ وہاں تک کے ذکر ہے. ریکور 484 بلین in contrast to only rupees 290 billion during 1999 سے 2017. When government does not protect the criminals and let investigation agency and accountability work without interference, it shows in the result being achieved.
میرے سامنے بیک گراؤنڈ پہ یہ بھی چل رہا ہوگا پرفارمنس آف نیب. یہ جون 30 اکتوبر 2017 سے جون 30 2021 تک کی ہے. ٹوٹل ریکوریز آف نیب میں نے پہلے وزیر اعظم کا پڑھا عمران خان کا, اب میں آپ کے پاس جو شارٹ میں میرے سامنے آیا 537.783 بلین 536 ارب روپیہ بنتا ہے تقریباً. اور نیب کی پرفارمنس 1999 سے 2016 تک کی 286 بلین کی ہے. اوورال ریکوری جو ہے 1999 سے لے کر اب تک کی 822.5 تقریباً 823 بلین. اور اوورال کنوکشن ریٹ جو نیب کا ہے وہ 66.8% جو یہاں بتایا گیا ہے, جو میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. 179 نیگا کرپشن کیس تھے, 66 میگا کرپشن کے کیس ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں, اور 93 کیسز ٹرائل کے سامنے ابھی چل رہے ہیں, اور 1273 ریفرنس ٹرائل میں چل رہے ہیں, اور اس میں تقریباً 1305 ارب کی اماؤنٹ انوالو ہے. اور 16 کلاس میں کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ ہی ساتھ چل جائے کہ جس میں کا 30 دن میں یہ ریفرنس ڈیسائیڈ کرنا ہے, پر موجودہ حکومت 120 ججز لگانے تھے وہ لگا نہیں سکی ہے. اس پہ کئی دوستوں کو ناراضگی کا اظہار کرنا وہ اپنی جگہ پر بات ہے, لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سچ کی بات کرنی چاہیے. اگلی جو اسی پہ پہلے میں اب خبر بتاتا چلوں, بہت سے لوگوں کا مطالبہ ہے, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. قانون میں گنجائش نہیں ہے, لیکن چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے اس پرفارمنس کی وجہ سے. نیب میں جو ترامیم کرنی ہیں وہ 56 پینچر اور وہ جو 26 27 30 پینچر کی بات ہوئی تھی آپ کے سامنے, اور اس کے لیے پریزیڈنٹ کا آرڈیننس آرٹیکل 89 کا 6B سیکشن ہے. بیک گراؤنڈ پہ کوشش کروں گا کہ 6B وہ آپ کے سامنے 6B وہ چلتا رہے, 4 سال کے لیے تعینات کیا جاتا ہے, اس میں ترمیم کی جا رہی ہے, اور تاکہ مدت ملازمت جو ہے نا ایکسٹینڈ کی جا سکے 4 سال کے لیے. اس سے پہلے 9 فروری 2021 کو 8A3 میں پروسیکیوٹر جنرل کی ملازمت جو ہے نا ایکسٹینڈ کی, اور از اے ویری سیزنڈ آفیسر, بہت محنتی بھی ہے. اصغر حیدر میں بڑے ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو, بہت اچھی پرفارمنس رہی. اوورال یہ دیکھیں کہ ٹیم ورک یہ سارا کام چلنا ہے. اور جاوید اقبال صاحب نے جو چھکے چھڑائے ہیں, جو میرٹ پہ کام کیا ہے, سفارشیں نہیں مانی, تاریخ میں کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, یہ یاد رکھیے گا. کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور جب تک ہم اس ناسور کو اپنی سوسائٹی سے ختم نہیں کریں گے ہم خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اور یہ ہم کو اکٹھے کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دے کے کرنا ہے. اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی, میں بھی, ہم سب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ساتھ دیں کرپشن کو ختم کرنے میں. اور چیئرمین نیب جو ہیں آپ کا جو انیشیٹو ہے, آئی سلوٹ دس, اینڈ لیٹس آل ورک ٹوگیدر ٹورڈز finishing corruption from its roots and ending it and lead on to a better, prosperous Pakistan. Say no to corruption. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے. چیئرمین نیب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور بڑا پختہ ارادہ کیا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے, اور ہم نے نیب کا ساتھ دینا ہے. بہت سارے ادارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں پر کرپشن ہوتی ہے, ہمیں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے تاکہ نیب ایفیشینٹلی اپنا کام کر سکے اور ایسے ناسور کو اس ملک سے ختم کر سکے. سو سے نو ٹو کرپشن اینڈ سپورٹ نیب, اور ان کا جو بھی انیشیٹو ہے چیئرمین نیب صاحب کا, اس میں ہمیں سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھ سکیں. کسی بھی ملک کی ترقی کرنے کے لیے اس کا کرپشن سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. میں پاکستان کو کرپشن فری بنانے میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کاوشوں کو نہ صرف سراہتی ہوں بلکہ امید ظاہر کرتی ہوں کہ نیب قانون کے مطابق پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھے گا تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. ہمیں بھی ایز پاکستانی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سے نو ٹو کرپشن. پاکستان زندہ باد. بدعنوانی, ناانصافی, غربت اور معاشرے کی سماجی اور معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. بدعنوانی کی بات ہو رہی ہے.
بدعنوانی کے خلاف کنونشن میں نے آپ کے سامنے یونائٹڈ UN کنونشن اور کرپشن میں نے آپ کے سامنے 2005 بڑی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. پاکستان فوکل ادارہ ہونے کے ناطے کرپشن کی ضلالت کو ختم کرنے کے لیے احتساب سب کیا نعرہ لے کر آگے چلا. اور آپ کو یاد ہے نیب اس بارے میں کئی اعلامیے جاری کر چکا ہے. قومی خزانے میں جتنی دولت جمع کرائی میں نے تفصیل میں وہ بھی ساری آپ کو بتا دی ہے, اور مؤثر حکمت عملی جو انہوں نے اپنائی ہے اور اس کے نتائج بھی نکلے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی سارے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے نیب کی پرفارمنس کو ٹرانسپیرنسی پاکستان, ورلڈ اکنامک فورم, گلوبل پیس کینیڈا, پلڈارٹ اور مشال پاکستان جیسی ناموں اور بین الاقوامی اور قومی تنظیموں نے نہ صرف بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کوششوں کو سراہا ہے, بلکہ گیلانی اور گیلپ سروے میں 59% لوگوں نے نیب پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور چیئرمین نیب نے جو جتنی ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے تفصیلات بتا دی ہیں 536 ارب کے قریب کی میں نے آپ کو رقم بتائی ہے. وہ سارے اور 1999 سے 2016 تک کی میں نے آپ کو بتائی, اور یہ ریکوری ریمارکیبل ریکوری ہے. نیب نے اپنے آغاز سے اب تک 4,96,466 شکایات موصول کی, جن میں سے 4,87,124 شکایات کو نپٹا دیا گیا. 16,093 شکایات کی تحقیقات کی. ہوتا جب کمپلینٹ آتی ہے تو کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیجر ہوتا ہے, پھر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے انکوائری میں, تو 16,097 ہیں. اور 15,378 جو کیسز ہیں اس کی تحقیقات انکوائری سے انویسٹیگیشن اپ گریڈ ہوتی ہے, وہ مکمل ہو چکی ہیں. اور نیب نے 10,241 انکوائریوں کو اختیار, جن میں سے 9,275 انکوائریاں وہ مکمل ہو چکی ہیں. اور احتساب بیورو نے 4,654 تحقیقات کی اجازت دی ہے, جن میں سے 4,358 تحقیقات نیب نے مکمل کر لی. نیب نے 822 ارب کی بالواسطہ اپنے قیام سے لے کر اب تک وصولیاں کی ہیں. اور نیب نے مختلف فاضل احتساب عدالتوں سے 3,754 ریفرنس دائر کیے, جن میں سے 2,477 ریفرنس کو فیصلے احتساب عدالت نے سنا دیے. یہ فگر ابھی تک کسی نے اس طرح بتائی نہیں ہے, لیکن اب تک ذرا آ جائے زیادہ ہے. اس وقت 1,273 ریفرنس جن کی مالیت 1,335 ارب روپے ہے, مختلف احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. میرے سامنے کئی مشہور کیسز میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. ریکوڈیک کا کیس آپ کو یاد ہے, احتساب انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں نکاح بری کر دیا جائے, لیکن وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. بڑا مشہور زمانہ کیس جو ہے میگا کرپشن کا کیس ہے, یہ کوئٹہ کے حوالے سے مشتاق رئیسانی اور سابق مشیر سیکرٹری خزانہ ہے, یہ مشیر خزانہ خالد لانگو کو مجبوری طور پر 12.5 سال قید کی سزا سنائی گئی. اربوں روپے کے اثاثے ضبط ہوئے اور سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے احکامات جاری کیے گئے, اور سیکشن 15 کے تحت 10 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے. 2 میونسپل کمیٹی خالق آباد اور مچ کو 2 ارب 34 کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے اس میں سے 2 ارب 25 کروڑ کا غبن کر لیا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور مشتاق رئیسانی جو ہیں سیکرٹری خزانہ کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا, موقع پر تقریباً 80 کروڑ مالیت لوکل اور فورن کرنسی برآمد ہوئے. 3 کلو 300 گرام سونا قبضے میں لیا, کسی کام کا نہیں آیا. براہ راست کوریج بھی کی, بیک گراؤنڈ پہ یہ چل بھی رہے گا. اور 96 کروڑ روپیہ انہوں نے بارگن کے ذریعے جمع کرا دیا. پھر صفا گولڈ کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ریسنٹ کیسز کی بات ہو رہی ہے. اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل CDA غلام مرزا کو 5 سال قید کی سزا, شاپنگ سینٹر کی غیر قانونی منزلیں بنانے والے مالک رانا کیوں کو 7 سال سزا, 1 ارب روپیہ جرمانہ. CDA افسران کو سزا دی. آپ یہیں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور آپ ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ دے جائیں. اور نیب نے آپ کو پتہ ہے کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم CIT جسے ہم کہتے ہیں, نیا تصور متاثر کیا, اور سینئر سپروائزری. ورنہ پولیس میں تو آپ کے سامنے پتہ ہے کہ وہاں لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھوس شواہد اور بیانات کی روشنی میں انکوائری کو ڈیجیٹل فورینسک کی جاتی ہے. سوالیہ دستاویزات اور فنگر پرنٹ تجزیہ کی سہولیات ان کے پاس موجود ہے. مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم کے ساتھ ایک جامع
जामिया क्वालिफाइड ग्रैंडिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। और ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, आपको पता है जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो 40 साल तजर्बा रखते हैं जज के तौर पर, मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी। यहाँ लोगों को बड़ा एतराज़ रहा उन पे सियासी। देखिए सियासी केसेस कोई नहीं है, ये सब लूट मार इन्होंने की है। नैब को क्या मिलेगा इन चीज़ों सालों से करके सियासत की बात करने पे? करप्शन की है इन्होंने, आपके सामने मैंने ये बता दिया है। आपने कोयटा के हवाले से मामला आपने सुन लिया, अरबों रुपया घरों से बरामद हुआ, वो वीडियो भी आपके सामने चल रही होगी। और वो सेशन जज से शुरू हुए थे, कैरियर का आगाज़ किया था उन्होंने कोयटा से, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक फ़राइज़ अंजाम जाते रहे। दयानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, किसी को इस पे एतराज़ हो रहा हो, मुतवाज़न शख्सियत रखते हैं और इज़्ज़त नफ्स पर यकीन रखते हैं। बाकी ये सारे मामलात को अपनी जगह है, जनाब शतद होकर मार दिया और ये सारी बातें हम सुनते रहें, लेकिन रिकॉर्ड पे याद रखिएगा बदनवानी के सरतान के ख़िलाफ़ जो जंग मौजूदा दौर में लड़ी गई है वो तारीख़ याद रखेगी। कानून में बहुत से सुकम मौजूद हैं, कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, रूल्स भी बन चुके हुए हैं, नैब की अदालतें ज़्यादा हों ताकि डे टू डे ट्रायल चल सकें और आप खातर खा नताइज हासिल कर सकें। मैं समझता हूँ कि जावेद इकबाल साहब की एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है इस नैब के प्रोसेस को आगे मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए। इस जैसा आदमी जो मेहनती है, ईमानदार है और इदारे के तौर पर लेकर चला है। इदारे के अंदर कई मसाइल हैं, इदारे के अंदर गाड़ियाँ नहीं हैं। अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वाकई हुकूमत को, कि उनको बाकायदा स्टाफ के लिए स्टेनो और लोकल स्टाफ उनकी तनख्वाहें बेहतर की जाएँ। ये सारा सोचने वाला मामला है और उम्मीद रखता हूँ कि मौजूदा हुकूमत इसको सीरियसली सोचेगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।